عمران خان کی حکومت نے سینٹ کے الیکشن میں اوپن بیلٹ کے لیے صدارتی آرڈیننس جاری کر کے نہ صرف اپنی بخلاہٹ کا اظہار کیا ہے بلکہ اندرونی کمزوریوں کو بھی بے نقاب کر دیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت شدید عدم تحفظ اور ایک انجانے خوف کا شکار ہے۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر اپنے تازہ تجزیے میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ پر کروانے کے لیے صدر پاکستان نے دفعہ 186 کے تحت سپریم کورٹ میں دائر ریفرنس کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر ہی آرڈیننس جاری کر دیا، جسے اب آئین کی روح کے منافی قرار دیا جا رہا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے حکومت نے یہ تاثر دیا ہے کہ عدلیہ آزاد اور خود مختار نہیں ہے، بلکہ حکومت کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے کرتی ہے۔ یہ الزام اس وجہ سے لگایا جا رہا ہے کہ جو فیصلہ ابھی سپریم کورٹ کی جانب سے آنا ہے اس کا پہلے سے ہی ایک صدارتی آرڈیننس کا حصہ بنا دیا گیا ہے، جس سے عدلیہ کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ حامد میر نے یاد دلایا کہ تازہ ترین صدارتی آرڈیننس کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت کا سربراہ یا نمائندہ سینٹ کے الیکشن میں ڈالے جانے والے ووٹ کو دیکھنے کی درخواست دے سکے گا۔ آرڈیننس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس قانون کا اطلاق اس صورت میں ہوگا کہ اگر سپریم کورٹ یہ رائے دیتی ہے کہ سینٹ کا الیکشن آئین کی دفعہ 236 کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ دوسرے الفاظ میں حکومت چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں تو سیکرٹ بیلٹ چاہتی ہے، لیکن اراکین سینٹ کے الیکشن میں اوپن بیلٹ کی خواہاں ہے۔ دوسری طرف اوپن بیلٹ کے لیے جاری کردہ متنازع صدارتی آرڈیننس کو مسترد کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں الگ الگ قراردادیں پیش کر دی گئی ہیں اور اسے عدالت میں بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ سینٹ سیکریٹریٹ اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں اپوزیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی قراردادوں میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے آرڈیننس کا ایک ایسے وقت میں اعلان کیا ہے جب معاملہ عدالت میں ہے اور عدالت عظمیٰ کے روبرو زیر التوا ہے۔ مزید یہ کہ حکومت نے اس معاملے پر قومی اسمبلی میں 26ویں آئینی ترمیم کا بل بھی پیش کر رکھا ہے۔ پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں نے اس آرڈیننس کو جاری کرنے کے حکومت کے اقدام کو پہلے ہی مسترد کر دیا تھا اور اسے غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے عدالت کو دباؤ میں لانے اور اسے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اپنی پیش کردہ قراردادوں میں اپوزیشن جماعتوں نے آرڈیننس کی زبان اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ اسے مشروط بنانے کے حکومت کے اقدام پر بھی اعتراض کیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا الزام ہے کہ سینٹ انتخابات میں کھلی رائے شماری سے متعلق صدر کا جاری کردہ آرڈیننس سپریم کورٹ کو متاثر کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے اس اقدام سے یہ اندازہ ہوگا کہ عدلیہ اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہے۔ یوں پی ٹی آئی کی حکومت نے ہر ادارے کو متنازع بنا دیا ہے۔ اپوزیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت سپریم کورٹ کو استعمال کر کے حکمران جماعت کے اندر ہونے والی بغاوت کو دبانا چاہتی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے علاوہ قانونی ماہرین نے بھی صدارتی آرڈیننس کے نفاذ کو ایک مفروضہ قانون قرار دیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ابھی تک اس صدارتی ریفرنس کا فیصلہ ہی نہیں کیا جو کہ حکومت نے آئین کے آرٹیکل 226 کی تشریح حاصل کرنے اور سینٹ انتخابات کے لیے کھلی رائے شماری کے امکان کو تلاش کرنے کے لیے دائر کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال نومبر میں وزیر اعظم عمران خان نے شفافیت کو یقینی بنانے، ووٹوں کی تجارت اور پیسے کے استعمال کے خاتمے کے لیے خفیہ رائے شماری کے بجائے شو آف ہینڈز کے ذریعے سے سینٹ کے انتخابات کرانے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ اپوزیشن نے الزام عائد کیا تھا کہ حکومت یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اس کا اپنے قانون سازوں پر کوئی کنٹرول اور اعتماد نہیں ہے اور اسے خدشہ ہے کہ وہ حکمران اتحاد کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اس وقت سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہے اور حکومت پریشانی کا شکار ہے کیونکہ سینٹ کی جانب سے متعدد بار قومی اسمبلی کے پاس کردہ قوانین کو مسترد کیا جا چکا ہے۔ آئندہ سینٹ انتخابات میں اوپن ووٹ کے لیے الیکشنز ترمیمی آرڈیننس 2021 جاری کرنے پر اپوزیشن جماعتوں کی سخت تنقید کے دوران وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان نے واضح کیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس کی حمایت نہیں کرتی تو آرڈیننس فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر نے بتایا کہ حکومت نے صدارتی آرڈیننس سن سیٹ کلاز کے ساتھ متعارف کرایا ہے جو تب خود بخود ختم ہو جائے گا جب صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ اوپن بیلٹ کے خلاف اور سینٹ انتخابات سے قبل آتا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ آرڈیننس جلد بازی میں کیوں جاری کیا گیا تو ڈاکٹر بابر اعوان کا کہنا تھا کہ حکومت اسے 11 فروری سے قبل متعارف کروانا چاہتی تھی، جب الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے سینٹ انتخابات کے شیڈول کا اعلان متوقع ہے اور ایک مرتبہ شیڈول کا اعلان ہو جائے تو پھر الیکشن ایکٹ سن 2017 میں کوئی بھی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ بابر اعوان نے کہا کہ حکومت نے سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ اور پیسے کے استعمال کے رجحان کو ختم کرنے کے واضح مقصد کے ساتھ آئینی ترمیمی بل پیش کیا تھا، لیکن اپوزیشن نے اجلاس کو غنڈہ گردی کر کے خراب کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس 3 ہفتوں تک جاری رہا لیکن اپوزیشن نے سینٹ میں اوپن ووٹ کے خلاف اپنے موقف پر جواب پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ دوسری جانب اس پیش رفت سے جڑے ذرائع کا کہنا تھا کہ صدارتی آرڈیننس جاری کرنے کا قیمتی مشورہ اٹارنی جنرل فار پاکستان خالد جاوید خان کی جانب سے پیش کیا گیا تھا اور وزیر اعظم عمران خان نے اس کی توثیق کی تھی۔ یہی نہیں بلکہ وفاقی وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم نے بھی اس خیال کی حمایت کی تھی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں میں سے کسی نے اس خیال کی مخالفت نہیں کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ کی رائے لینے کی تجویز بھی اٹارنی جنرل کی جانب سے دی گئی تھی۔ علاوہ ازیں اب تک الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے حکومتی قدم پر الیکشن کمیشن مکمل خاموش ہے۔ پارلیمنٹ کے ایوان بارہ کی 52 نشستوں پر انتخابات منعقد ہوں گے
چونکہ سینٹ کے 104 اراکین میں سے نصف یعنی 52 11 مارچ 2021 کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔